بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویمن کیئر سینٹر کے فورم سے نسرین خان۔ آج 4 رمضان اور ہم چوتھی سورۃ نساء کا مطالعہ کریں گے۔ 2 آیات، ان کا ترجمہ اور مختصر اس کی تفسیر۔ سورۃ نساء قرآن پاک میں ایک بہت ہی اہم سورہ ہے۔ ہم نے جیسے پیچھے مطالعہ کیا سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کا، تو ان دونوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک میں یہود پر اتمام حجت کیا گیا اور ایک میں نصارہ پر اتمام حجت کیا گیا۔ یہ جو سورہ ہے اس میں مخاطبین عام مسلمان ہیں اور نبی پاک کو مخاطب کر کے ان کو جو نئی مدینہ سٹی سٹیٹ قائم کی گئی تھی اس سے متعلق ہدایات دی ہیں۔ یہ جو سورہ ہے اس کا مین موضوع ایک اچھی معاشرت کے بنیادی اصول بتانا ہے، یعنی نئی جو ریاست قائم کی جا رہی ہے اس کے اندر کون سے قوانین اور اصول رائج کیے جائیں جن سے کہ اچھی معاشرت جنم لے۔ یہ ہجرت مکہ کے بعد مدینہ میں جب سٹی سٹیٹ باقاعدہ طور پر قائم کی گئی تو اس زمانے میں یعنی 3 ہجری کے زمانے میں تقریباً اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں جو ابتدائی 40 آیات ہیں ان کے اندر احکامات ہیں پاکیزہ معاشرے کو قائم کرنے کے۔ 40 آیات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں مخاطب کیا ہے نبی پاک کو بھی اور مشرکین مکہ کو بھی اور جو مخالفین ہیں ان کو بھی، جو منافقین ہیں ان کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اچھی ریاست قائم کرنی ہے تو اس کا نظام کس طرح کا ہونا چاہیے اور جو ریاست کے مخالفین ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے، یعنی اچھی معاشرت کے سارے اصول اس کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ دنیا میں بہت سے نظام، بہت سے ازمز کا ایکسپیرینس کیا گیا ہے، لیکن یہ جس زمانے میں رائج کیے جاتے ہیں، جس زمانے میں یہ ازمز اور سسٹمز اور نظام انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں وہ اس زمانے تک تو بہت اچھے رہتے ہیں، لیکن پھر گریجولی یہ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ یہ اسلام کا نظام ہے جو 1400 سال مدینہ سٹی سٹیٹ میں قائم کیا گیا، اور اس کے اصول جن بنیادوں پر یہ سٹی سٹیٹ قائم کی گئی ان اصولوں کو اللہ تعالیٰ نے ان میں بتایا ہے، تو یہ آفاقی اصول ہیں، یہ آج کے زمانے پہ بھی منطبق ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس میں آپ کو بیان کرنے کے لیے ابتدائی 2 آیات آج سلیکٹ کی ہیں۔ پہلی آیت تو جو ہے اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے اس میں وحدت الہ اور وحدت آدم، یعنی ہم رشتہ آدم میں یعنی رحمی رشتے کے ذریعے ہم خدا نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، ہم ایک آدم کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے ہم ایک خدا کی مخلوق ہونے کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدا کی ہے، اور پھر گریجولی جو سوسائٹی کے نسبتاً کمزور طبقات ہیں جن میں عورتیں بھی ہیں اور جس میں یتیم بچے بھی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ اس کے اندر یتیموں کا مسئلہ، عورتوں کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، معاشرے کے مسائل اور محرمات کا مسئلہ، آپ کی وراثت کا مسئلہ، سارے مسائل جو ہیں ان کی باری باری اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈسکس کر کے بتایا ہے کہ یہ کس طریقے سے، یہ کس طرح ان اصولوں کو رائج کیا جائے اور کس کس کو کیا رائٹس اور کس کی کیا ڈیوٹیز ہوں گی، یہ بتایا ہے۔ تو ہم آج ابتدا کرتے ہیں ان 2 آیات کی جن کو آج ہم نے مختصراً بیان کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ فرمایا، لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا
اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو، اور ڈرو رشتوں کے توڑنے سے، بے شک اللہ تم پہ نگران ہے۔ اللہ سے ڈرو اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، نہ اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے بدلو، اور نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھاؤ، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ 2 آیات بہت قیمتی آیات ہیں یہ جاننے کے لیے کہ معاشرے میں وہ طبقات جو نسبتاً کمزور ہیں، ان طبقات کو آپ نے کس طریقے سے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کے سامنے میں جو بھی آیات رکھتی ہوں، آپ ان کے بارے میں غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیا ہے، 100 دفعہ سے زیادہ اس کا ذکر آیا ہے، یعنی شرک نہ کرنے کے بعد جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ یہی ہے کہ غور کرو۔ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان آیات پہ غور کریں اور ان میں سے اپنے لیے جو اللہ نے حکمت اور دانائی رکھی ہے اس کو حاصل کریں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ کل ہم نئی آیات اور نئی سورہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔